آئیے دیکھتے ہیں کہ اکوسٹک گٹار پہ اسٹرنگز ہم کیسے چینج کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا ایک اکوسٹک گٹار ہوئے گا۔ سب سے پہلے پرانے اسٹرنگز ریموو کریں۔ یہاں میں نے ایک چھوڑ دیا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ کیسے اسٹرنگ اتارتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کو ڈی ٹیون کریں، اور یہ ٹیوننگ پیگ ہے تو ٹیوننگ یا مشین ہیڈ اس کو آپ کاؤنٹر کلاک وائز، اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اوپر سے کاؤنٹر کلاک وائز موڑیں اور پھر یہ لوس ہو جائے گا۔ پھر پلائرز کے ذریعے آپ یہ پیگ جو برج سائڈ پہ گٹار کی برج سائڈ ہے یہ آپ نکالیں آرام سے، اور طریقے سے اسٹرنگ کو مشین ہیڈ سے نکالیں اور رول اپ کر کے سائڈ پہ رکھیں۔ اپنی انگلیاں بچانا، کیونکہ کافی بار یہی ہوتا ہے کہ اسٹرنگ کا اینڈ آپ کی انگلی کو چبا سکتا ہے۔ نئے اسٹرنگز ڈالنے سے پہلے جو میں پسند کرتا ہوں، تھوڑا سا گٹار کو کلین کرنے کی یہ اچھی اپرچونٹی ہے، تو یہاں میں لیمن آئل استعمال کر رہا ہوں۔ فریٹ بورڈ پہ یہ اچھا چلتا ہے، لیکن کہ یہ ایک اکوسٹک گٹار ہے تو آپ ووڈ کی اسپرے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کے جو میٹل کے حصے ہیں اس پہ نہ رکھیں، اور وہ آپ WD-40 کے ساتھ اس کے جو فریٹ وائرز ہیں جو فریٹس کو بناتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹرنگز کا برانڈ ہے، ایلیکسر، اچھا برانڈ ہے، اور لیکن آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر اسٹرنگ کا ایک نمبر ہوتا ہے، تو یہ اس کی اسٹرنگ کی موٹائی پر کورسپونڈ کرتا ہے۔ تو اکوسٹک گٹار پہ جو سب سے پتلا ہوتا ہے وہ زیادہ تر 12 ہوتا ہے، پھر 16، پھر 24، پھر 32، پھر 42 اور آخر میں 53۔ تو ہم شروع کریں گے سب سے موٹے اسٹرنگ سے، اور جو ہمارے بالکل قریبی سے جو ای اسٹرنگ کہتے ہیں، لو ای اسٹرنگ، جو سب سے ہمارے، اگر آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو سب سے قریب جو اسٹرنگ ہے، اس کو آپ کھولیں گے صحیح طرح، اور یہ ٹیوننگ پیگ کے ذریعے آپ اس کو اندر پلیس کریں گے۔ اس میں ایک گروو بنا ہوا ہے، تو اندر پلیس کر کے تھوڑا سا بینڈ ڈال دیں تاکہ یہ فٹ ہو جائے، اور پھر واپس ڈالیں پیگ ہول میں۔ کوشش کریں تھوڑا سا ٹائٹلی ڈل جائے، ایکچولی میرا پرانا گٹار ہے تو تھوڑے سے لوس ہیں۔ اسٹرنگ کو پھر آپ تھوڑی سی جگہ دے سکتے ہیں، اپنی انگلیوں کے ساتھ 3 فنگرز کی سپیس دے سکتے ہیں، تیسرے فریٹ پہ یا 5ویں فریٹ پہ، تاکہ جب آپ وائنڈ کریں گے تو کافی وائنڈنگ اس کی ہو سکتی ہے۔ پھر وائنڈر کے ذریعے آپ اس کو کاؤنٹر کلاک وائز وائنڈ کریں، اگر آپ اس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسٹرنگ کا جو اینڈ ہے وہ اوپر کی طرف جانا چاہیے تاکہ نیچے نہ آئے۔ بار بار آپ چیک کرتے رہیں کہ یہ پیگ نہ نکلے۔ ایز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا پیگ پرانا ہے، یہ میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایسے اس کو اندر ماریں۔ تھوڑی سی اس کی ٹینشن بڑھائیں اور مینولی اس کو ٹائٹ کریں۔ اس پوائنٹ پہ چیک کر لیں کہ برج کا جو گروو ہے، یہ جو برج نٹ ہے اس پہ ریسٹ کر رہا ہے، اور جو اوپر کی طرف ہیڈ سٹاک کا نٹ ہے وہاں پہ بھی ریسٹ کر رہا ہے۔ آپ پھر یہ پروسیس ریپیٹ کریں نیکسٹ اسٹرنگ کے ساتھ جو 42 یا 42 نمبر ہے، اور یہ آپ کا اے اسٹرنگ ہوئے گا۔ ٹیوننگ ہم بعد میں ایک اور لیسن میں کریں گے، لیکن فی الحال آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو سیکنڈ تھک جو موٹا اسٹرنگ ہے وہ ہے اے اسٹرنگ۔ وہی طریقہ آپ استعمال کریں گے، اسپیسنگ دیں گے اور وائنڈ کریں گے۔ اس کا نیکسٹ ہے 32، 32 نمبر، اور یہ آپ کا ڈی اسٹرنگ ہے۔
اکوسٹک گٹار میں آپ ایک پتلے بھی گیج استعمال کر سکتے ہیں، 11 نمبر بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے جو ساتھ میں جو اسٹرنگز ہیں وہ بھی پتلے ہی ہوئیں گے، لیکن اس سے کم زیادہ تر نہیں ہوتے ہیں اکوسٹک گٹار میں. الیکٹرک گٹار میں ہوتے ہیں کہ 8 گیج یا 9 گیج، تو وہ کافی پتلے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بینڈنگ زیادہ آپ کر سکتے ہیں. اب دوسری سائڈ پہ ہم آئیں گے تو یہ آپ کا ہے جی اسٹرنگ. تو یہ اب اپوزٹ آپ کو یہ ٹیوننگ کرنی پڑے گی. یہ میں کلاک وائز موڑ رہا ہوں، لگ نہیں رہا ہے بٹ یہ کلاک وائز میں مشین ہیڈ کو موڑ رہا ہوں. اب یہ پہلے 4 جو آپ کے اسٹرنگ ہیں یہ واؤنڈ اسٹرنگز کہلاتے ہیں، یہ گولڈ رنگ کے جو ہیں، اور یہ جو آخری 2 ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ یہ واؤنڈ نہیں ہیں تو تھوڑے سے پتلے ہیں. تو لیکن آپ وہی پروسیس فالو کریں، یہ اسپیسر بنائیں اور یہ دیکھ لیں کہ اسٹرنگ کا جو اینڈ ہے وہ اوپر کی طرف سے گزر رہا ہے. آخری اسٹرنگ پہ آ گئے نمبر 12 نمبر، جو آپ کا ہائر ای اسٹرنگ ہے. میں نے جیسے بتایا ٹیوننگ پہ ایک اور لیسن میں کروں گا، اگر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یہ آپ کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ٹیوننگ پہ لیسن چاہیے. وہی طریقہ ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے زیادہ اسپیسنگ دی ہے کیونکہ یہ پتلا اسٹرنگ ہے، تو ٹیوننگ میں کوئی آگے جا کے مسئلے نہ آئیں، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی زیادہ اسپیسنگ دی ہے تاکہ زیادہ وائنڈنگ ہو. پھر کئی لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسٹرنگز کی اینڈ پہ. مجھے تھوڑا سا نیٹ رکھنے کا شوق ہے، تو ایک وائر کٹر کے ساتھ میں بالکل قریبی جا کے کاٹ لیتا ہوں اسٹرنگز. لیکن کئی لوگ اس کو رول بھی کر لیتے ہیں اور سرکل میں. یہ میری پرسنل پریفرنس ہے. کوشش کریں کہ قریب ہی کٹ جائے تاکہ آپ کی انگلیوں کا کوئی نقصان نہیں ہو. اور یہ لیں آپ کا گٹار ری اسٹرنگ ہے.